أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ محترم حضرات، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. اور یہ صفت علو اس بات کے پس منظر میں یہاں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ مشرکین اور کفار جب جہنم میں ہر ایک چیز سے مایوس ہو جائیں گے تو بالآخر یہ بات کہیں گے کہ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ یہاں سے اب تمہارے لیے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں جہنم میں رہو. تمہارا جرم یہ ہے کہ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جاتا پھر تم اللہ کو بھی مانتے اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو بھی، شریکوں کو بھی تم مانتے کہ ہاں بات ہوئی نا، ان کے بغیر بھی بڑا کوئی بات بن سکتی. یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی بات رد نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے ان کے شرک اور کفر کو بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو سب سے بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کا حکم نافذ ہو چکا. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بلند و بالا نہ ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے، نہ مقام کے اعتبار سے کوئی ہے. اس لیے اب اس کا یہ حکم ہو چکا، اسی کا حکم نافذ ہوگا، کوئی اس حکم کو ٹال نہیں سکتا. اس حکم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی. نظر ثانی کی اپیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں نیچے کی عدالتیں کوئی فیصلہ کریں
اور اعلیٰ عدالت بھی ہو تو پھر اعلیٰ عدالت میں نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سے اعلیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، اب اپیل کہاں سے؟ اس لیے تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے بلند و بالا ہے اور سب سے اوپر ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام بعض حضرات اس چیز کو نہیں مانتے ضد کے مارے، لیکن حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام معراج پر کہاں گئے تھے؟ اوپر ہی گئے تھے۔ اس وقت تو بڑی آب و تاب سے باتیں بنانے والے باتیں بناتے ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو بالکل ملا ہی دیتے۔ سنی ہوگی آپ نے بھی ویڈیو، وہ تقریریں سنی ہوگی ان لوگوں کو۔ اس وقت تو اللہ کو اوپر مان لیتے ہیں، جب کہا جائے کہ اللہ ذوالجلال اوپر ہے، کہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ وہ شریف آدمی اگر اللہ ہر جگہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اوپر کیوں بلایا؟ اللہ کی وحی آتی ہے تو اوپر سے آتی ہے۔ جبرائیل کہاں سے آتا رہا ہے؟ جبرائیل اوپر سے ہی آتے رہے، ادھر ادھر دائیں بائیں سے نہیں آتے، اوپر سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم لے کے نیچے آتے ہیں۔ پھر اسی قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے، حدیث میں بھی یہ بات واضح ہے کہ انسان کے نیک اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ نیک آدمیوں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ اوپر جاتی ہیں، اعلیٰ علیین میں جاتی ہیں، اوپر جاتی ہیں۔ اور جو فساق اور فجار ہوتے ہیں ان کی روحیں نیچے جاتی ہیں، اسفل جہنم میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علو اوپر ہونا، سب سے بلند و بالا ہونا، ہم کئی وجوہ سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تو ہر جگہ ہی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال کا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ ذوالجلال ہر جگہ ہے تو اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس میں ہے کہ اللہ ذوالجلال اوپر ہے۔ کتنی مسافت ہے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور پھر ساتویں آسمان تک، اتنی مسافت جس کی کوئی پیمائش آج تک مائی کا لال کو بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، نہ کر پایا نہ کر سکے گا۔ اتنے بعد سے بھی، اتنی دوری سے بھی، اتنے حجابات سے بھی کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاجب نہیں، ہر چیز منکشف ہے۔ جس طرح ہاتھ کے اوپر ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہر چیز منکشف ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے اس کو بھی سمجھتا ہے، جو اوپر ہے اس کو بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کس کو معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اور اس بڑے نے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بنائی ہیں، مخلوق بنائی ہے، اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی بنائی ہے۔ بڑی سے بڑی مخلوق ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ہے، جو بسا اوقات ہمیں نظر نہیں آتی، خوردبین کے علاوہ وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس چھوٹی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ ذوالجلال، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بغیر کسی آلے کے، اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں۔
اور جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں ان سے بڑا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کمزور ہیں، سب ناتواں ہیں، بڑے سے بڑے ہونے والے وہ بھی فنا ہونے والے ہیں، لیکن بقا اور دوام صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی اور ہر چیز تباہ ہونے والی، اور کسی بھی چیز کو وجود میں لانے یا کسی بھی چیز کو تباہ کرنے میں اسے صرف حکم چاہیے۔ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، وجود میں آنے کے لیے بھی وہ کہتا ہو جاؤ، برباد کرنے کے حوالے سے بھی وہ فرماتا ہے یوں ہو جائے، برباد ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی اللہ اکبر کبیرہ تو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے جب فرما دیا یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے سارے باہم آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں، نئی دنیا آباد ہوگی، یہ زمین نہیں رہے گی، نئی زمین ہوگی۔ اگر پہلی بار زمین پیدا کرنے اور آسمان پیدا کرنے پر اللہ ذو الجلال قادر ہے تو قیامت کے دن فنا کرنے کے بعد اثر نو ان کو پھر بنانے پر بھی قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر وہی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کو مارنے والا بھی وہی ہے، یحیی و یمیت وہی ہے، اور اس کو دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہی، اسی کے حکم سے موت آتی ہے، اسی کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اس کی قدرتیں، کوئی چیز اس کے سامنے انہونی نہیں ہے۔ جب بھی ارادہ کرتا ہے اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کمزور ہے۔ یہ انسان جو بڑا پھرتا ہے، جس نے ہاتھیوں جیسے، شیروں جیسے بڑے بڑے جانوروں کو نکیلے ڈال دی، وہیل مچھلیوں کو پکڑ کے ذبح کر دیا، ختم کر دیا، یہ انسان اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم تو کمزور ہو، خلق الانسان ضعیفا، تم کمزور ہو، تم ناتوان ہو، پیدا ہونے سے وقت سے لے کے مرنے تک انسان کی کمزوریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ جب بچہ ہے اس وقت کی وہی کمزوریاں بڑھاپے میں نمایاں ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم بھی کہتے ہیں بچہ تو بڈھا ایک ہو جائے، ہم بھی اپنی مثال میں کہتے ہیں، یعنی پہلے بھی یہ بوڑھا بچہ تھا، کمزور تھا، بوڑھا ہوا تو پھر بھی کمزور ہو، کمزور ہی کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیف، جس کو اللہ کمزور کہے وہ طاقتور اور توانا اور قوی کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، یہ جو اللہ نے فرمایا فالحکم للہ العلی، جو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بالا تر ہے، اس کا حکم ہی اس کا چلتا ہے۔ آسمانوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ زمین پہ جو تغیرات آتے ہیں یہ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ تبدیلیاں کس کے حکم سے آتی ہیں؟ بارشیں کس کے حکم سے برستی ہیں؟ نہیں برستی تو کس کے حکم سے نہیں برستی؟ برستی ہے تو یالے کس کے حکم سے پڑتے ہیں؟ برف باری کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب اس مالک کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے حکم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ دوسری صفت یہ فرمایا کہ وہ علی ہی نہیں کبیر بھی ہے، سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔
اور اسی کی کبریائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، اور اسی کی کبریائی کا اظہار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیروکاروں کو دیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے نبی چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، اب چادریں لیٹنے کا وقت نہیں رہا، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، اٹھے، قم اٹھے، فانذر اور لوگوں کو ڈرائے، اور کرے کیا؟ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرے۔ میرا رب بڑا ہے، تمہارا لات، تمہارا عزا، تمہارا حبل، یہ سارے کے سارے بیکار اور چھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، ستارے کو دیکھا، کیونکہ وہ لوگ سورج پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ رب ہے، چاند کو دیکھا، یہ تو اس سے بڑے ہیں، یہ رب ہے، اچھا یہ رب ہے تمہارا۔ سورج کو دیکھا، یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ تمہارا رب ہے، ربی، میرا رب ہے۔ پھر فرمایا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اس کی روشنی ہی ختم ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، نظر نہ آئے، اس کی روشنی کا احساس تک ختم ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، یہ سورج، یہ چاند، سورج کے سامنے ہماری زمین یوں سمجھیے جیسے ایک نقطہ ہے، سورج کے مد مقابل ہماری زمین بمنزلہ ایک نقطہ ہے۔ یہ جتنے سیارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ آپس میں دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اس کے حکم سے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کسی سیارے کا کسی دوسرے سیارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، چاند کا سورج کے ساتھ نہیں ہے، اور سورج کا کسی اور سیارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ سارے اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم سے بنے ہوئے، سارے اللہ کے حکم سے بنے ہوئے، اسی کے حکم سے بغیر سہارے کے لیے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے، ساتوں آسمان اسی طرح اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ یہ ہے بڑا، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، وہ بڑا ہے۔ جب وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی بڑا ہے، بات سمجھیے، جب وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی بڑا ہے، اس کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میرے نبی کی بات کو مانو، اور اپنے نبی کی بات کو ماننے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی مانو گے تو میری مانو گے، اگر میری نبی کی بات نہیں مانو گے تو میری بھی تم نہیں مانو گے۔ یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی مانیں گے تو اللہ کی بات مانی جائے گی، تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس لیے حکم میں بھی وہی بڑا ہے، اور ذکر بھی اسی کا سب سے بڑا ہے، بڑا ذکر اللہ ہے اکبر، اسی کا ذکر بڑا ہے۔ اور اس ذکر میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اسی ذکر میں یہ قرآن بھی شامل ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس سے بڑا اور کوئی ہے نہیں، قرآن سے بڑی اور کوئی کتاب ہے نہیں۔ حجم ہوگا، حجم میں 40 80 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں، لیکن جو معنویت، جو مقاصد، جو اخبار، جو احکام اس کتاب میں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری سچی ہے، وہ سب کی سب عدالت میں مبنی ہے، اس لیے ذکر بھی اسی کا بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی
سب سے بڑا ہے بھائیوں. اسی طرح اللہ کا عذاب بھی وَلَعَذَابُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کا عذاب بھی بڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب ہے، دنیا کے عذاب ہیں، اللہ نے دیے ہیں دنیا میں عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم تمہیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، ہوش آ جائے، نافرمانیاں چھوڑ دو. یہ بے موسم کی بارشیں، یہ یالہ باری جو کچھ ہوا ہے ہمارے یہاں اسلام آباد میں، سب نے آنکھوں سے دیکھا میڈیا پر کتنا نقصان ہوا. آنن فانن ایک حکم سے ہر چیز تباہ ہو کے رہ گئی. کیا یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے آزمائش اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب نہیں ہے؟ عذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم تمہیں دیتے ہیں بڑے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ یہ رجوع کریں، لوٹ آئے، بھولا ہوا سبق ان کو یاد آ جائے. اس عذاب کو دیکھ کے بڑے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. لیکن ہم تو بالکل بے خوف، ہمارا حال تو حقیقت یہی ہے، بہت بے خوف. ہم تو اللہ کو بڑا ماننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں. بڑے کا حکم بڑا ہوتا ہے نا، بڑے کا حکم بڑا ہے نا، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کا حکم نہیں، اللہ کے فیصلے سے بڑا اور کسی کا فیصلہ نہیں. جب اللہ کے فیصلے کو ہم ماننے کے لیے آمادہ ہے، اللہ ذو الجلال نے فرمایا آپ ہر نماز میں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے. یہ یہود و نصارہ فرمایا یہ میرے بھی دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے، ان کو میری طرف سے لعنت ہے، میں ان سے عداوت رکھتا ہوں. لیکن آج ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، ہمارے ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی ان سے ہوتی ہے، ہمارے سارے مشورے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ہوتے ہیں. کیا حکم مانا ہم نے اللہ ذو الجلال کا؟ اللہ کے اکبر مانا ہے ہم نے. اکبر تو ہم اس کو مان رہے ہیں جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کا حکم مان رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہ اللہ اکبر کہے یا امریکہ اکبر کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے تو کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سبق دیتے ہیں اللہ اکبر. شعور میں ہوتا ہے تو جناب ان کے کانوں میں آواز آتی ہے 5 وقت اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن ہمیں اس کی کبریائی کا شعور نہیں ہوتا، ہم اس کی کبریائی کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ہم اس کو بڑا مانتے ہیں اور اس کے فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں. اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں ہمارے حکام، بے حدیت ہو چکے ہیں کہ جس کو اللہ ذو الجلال نے ہمارا دشمن کہا ہے ہم اس کو اپنا بھائی خواہ کہتے ہیں. اللہ کو سچا مانا ہم نے. ایک طرف کہتے ہیں افغان اسلام میں اللہ حدیث اللہ ہے، سچا نام ہے، اللہ سچا ہے. دوسری طرف یہ ماننے کے باوجود حکم کے خلاف کرتے ہو تو اللہ کو اکبر بھی اللہ اکبر بھی نہیں مانا اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا نہ فیصلہ کو قبول کیا نہ حکم مانا. ہم فیصلہ اس کا مانتے ہیں، حکم اس کا مانتے ہیں، تابعداری اس کی کرتے ہیں، پروگرام ملک میں اس کا چلاتے ہیں، دین کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف ان کا حکم. کیا سنایا جائے آپ کہ کیا سازشیں ہو رہی ہے دین کے خلاف، مدارس کو ختم کرنے کے لیے کیا سازشیں ہو رہی ہے، مساجد کو پابند کرنے کے لیے کیا پروگرام پلاننگ ہو رہی ہے، کس کے حکم سے ہو رہی
رہی ہے جس کو یہ بڑا مانتے ہیں، پتا چلے گا اس کا، لیکن ان کی ان غلطیوں سے خمیازہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، ساری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء نے ایک بات کہی تھی اسلام آباد میں کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، لیکن اس بات تک وہ ماننے کے لیے کوئی تیار ہے کوئی حکمران؟ اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی فوج بھی بنائی ہوئی ہے، صرف اپنے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے تو فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ وہاں تو ایک جسم نہیں، لاکھوں جسم ملیا دیکھ ہو چکے ہیں، نظر آتش ہو چکی ہے، مگر ہماری پیشانی پہ شکر نہیں آتا، ہمارے اندر غیرت اور حمیت ختم ہو کے رہ گئی، مسلمانوں کی اخوت اور محبت ختم ہو کے رہ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی کبریائی یا بڑائی ختم ہو کے رہ گئی۔ ایک وہ دور تھا، اور یہ آپ کا برِ صغیر ایک عورت کی آواز پر فتح ہوا تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، یہ پورا یورپ ایک آواز پر، ایک عورت کی آواز پر فتح ہوا تھا۔ خلیفہ معتصم کے دور میں ایک عورت کی آواز پر، آج وہاں لاکھوں عورتیں تحقیق ہو گئی ہیں، لاکھوں بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ پکارتے ہیں اور ہمارے کانوں پر اور ہمارے جناب چہرے پر کوئی شکر ہی نہیں آتا، کوئی جوں تک نہیں۔ یہ ہے ہماری مسلمانی، اور یہ ہے اللہ کی بڑائی کا اعتراف، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کہ اللہ بڑا، حکم تو اللہ کا مانتے نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کی تو پرواہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں اپنے اپنے مفادات کی اور اپنے اپنی کرسی کی فکر ہے، اسلام کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، کرسی ہماری قائم رہنی چاہیے، رعایا بھوکی مرتی ہے مرے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے ہمارا اخلاق باقی رہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج یہ بھائی زندہ باد کے نعرے اور جگہ جگہ پر اپنے فوٹو کی آرائش، زیبائش اور اس کی نمائش آج تو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن کل پتہ چلے گا قیامت کے دن جب اس کا حساب دینا پڑے گا، جب اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری بیمار ہو جاتی ہے، فرات کا پانی پیتی ہے، اس کے کنارے سے گھاس کھاتی ہے، لیکن بیمار کا علاج بکری کا عمر نہیں کر سکا، تو اللہ سے ڈر آتا ہے کہ کہیں اس بکری کے بارے میں عمر سے اللہ الجلال قیامت کے دن نہ پوچھے۔ آج یہاں کتنی پھانسیاں ہو رہی ہیں، کتنے مر رہے ہیں، کتنوں کی عزت اور عصمتیں لٹ رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی کا کوئی احساس پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو فکر ہے کہ ہمارے جناب ناموں کے اور ہمارے تصویروں کے فوٹو لگ جائے، گلی گلی بازار بازار، ہر چوراہے میں اور ہر چوک میں، بس زندہ باد۔ لیکن اس زندہ باد کا پتہ چلے گا وہ قیامت کے دن، اس زندہ باد کا پتہ قیامت کے دن چلے گا، جس سے آج ہم بے خوف، اللہ سبحانہ و تعالی اس قیامت کا خوف ہمارے دل میں پیدا کرے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلے پارے کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کی جو بات بتلائی ہے، وہاں جہاں بتلایا ہے کہ جناب وہ نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، کتاب اللہ کو اور تورات و انجیل کو مانیں گے، وہاں ایک جملہ کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوگا۔
وہاں صرف ایمان نہیں کہا، یقین کہا ہے. یہ یقین اس سے بھی آگے ہے کا کرتا ہے. گویا یوں سمجھو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس طرح یقین ہوگا جس طرح ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھنے سے یقین ہوتا ہے. انکار نہیں ہو سکتا، انکار نہیں ہوتا، پہلے بھی نہیں ہوتا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ ذو الجلال والاکرام سے، کیسا تو یہ موتا، یا اللہ موتا کو کس طرح زندہ کرے گا تو؟ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا؟ اولم مومن؟ قال بلا. اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ایمان ہے میرا. ولکن لیطمئن قلبی، یہ ہے علم یقین تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لوں. اسی طرح قیامت کو یوں سمجھو کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آئے گی آئی. اور اللہ ذو الجلال نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ جس طرح ایمان کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ذکر کیا ہے، ایمان بالآخرت کا بھی ذکر کیا ہے. ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، دونوں کا برابر کئی مقامات پر اللہ ذو الجلال نے ذکر فرمایا ہے. لیکن ہمیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، قیامت کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہمارا ڈر یہ ہے کہ ہمارا اقتدار نہ چھوٹ جائے، ہمارے ہاتھوں سے اقتدار نہ نکل جائے، بس یہ فکر ہے. اللہ یہ فکر ختم کر دو، یہ اچھا فکر نہیں ہے. دنیا کا اقتدار یہ چند دنوں کا ہے. کتنے لوگ آئے، کتنے مقتدر آئے، لیکن بعد میں دور دور بھی انہوں نے کہلوایا، دور دور بھی کہلوایا. مردہ باد زندہ باد کے نعرے جہاں سنے وہاں مردہ باد کے نعرے بھی سنے. یہ ہماری آنکھوں کے ساتھ اور ہمارے کانوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کہ اقتدار عزیز ہوتا ہے. نہیں بھائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا حکم بڑا ہے. اللہ کے حکم کو مانو. اللہ بڑا ہے تو اللہ کا حکم بڑا ہے، اس کے حکم کو مانو. اس کے حکم کے تابع ہی ہے. کہہ رہا تھا یہ سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، سیارے اس کے تابع ہیں، ہوائیں اس کے تابع ہیں، یہ ساری مخلوق اس کے تابع ہے. تو انسان کا بھی امتحان یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے تابع ہو. پھر تو اللہ کو بڑا مانا، پھر تو تسلیم کیا کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ماننا ہی نہیں تو پھر اللہ کی کبریائی کا ایمان کیسے؟ بات سمجھے؟ جب اللہ کا حکم بڑا ماننا ہی نہیں، اس کی پیروی کرنی ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبریا بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے پہلا حکم جو اللہ ذو الجلال نے اپنے حبیب کو دیا تھا وہ یہی تھا، قم فانذر وربک فکبر. اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ. تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا میں تو لوگوں کی قبروں سے پکڑ کر کے یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں اور میں کھینچ کھینچ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. بچ جاؤ، بچ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ. میں تو پکڑ کے پیچھے دھکیل رہا ہوں ان کو، لیکن یہ پتنگے کی طرح یہ جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. فانذر، تم ڈراؤ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا نذیر الایمان، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، ڈراتا ہوں تمہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں. آج کسی کو کہو اور تم جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، وہ سر کے بالوں کو آتا ہے. کسی کو کہہ کے دیکھ لو،
وہ خار مسلم ہو یا خار مسلم ہو، وہ سر کے بالوں کو آتا ہے، دیکھا تمہیں جنتی ہو، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تمہارا راستہ جہنم کا ہے، آگ میں جلنے کا ہے، جلو گے فانظر انا النذیر العریان، ڈرا رہا ہوں، جہنم جا رہے ہو، آگ میں جا رہے ہو، بچ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا مشن۔ اور دوسرا کیا؟ وکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے ترانے گاؤ، باقی سب چھوٹے ہیں، سب حقیر ہیں، ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اس اعقب الحاکمین کی ہے، جو رب العالمین ہے، جو اعقب الحاکمین ہے، اس کے حکم کی پرواہی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ جلال نے فرمایا، قل، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، اس اللہ کا شکر جس نے کوئی اولاد اپنی نہیں بنائی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تیری اولاد نہیں ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہے انسانوں میں سے، انسان اس کو کمزور سمجھتا ہے، اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کو مبارکباد بھی دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا شکر کس پر ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے؟ سمجھیے بات، کیوں اولاد پر شکر ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تیری اولاد نہیں ہے۔ اگر تیری اولاد ہوتی تو تمہیں بنانے کے لیے پہلے تمہاری اولاد کو راضی کرنا پڑتا، کہ اولاد راضی ہوگی تو باپ سے ہمیں کچھ ملے گا، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ سمجھ لے بات، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگے، ان کو راضی کرے، یہ باپ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، ورنہ اولاد کو پہلے راضی کرنا ہوتا ہے، باپ تک باپ کو پہنچانی ہوتی، وہ بیٹے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کسی واسطے کا، کسی ذریعے کا، کسی وسیلے کا کوئی ذریعہ تصور نہیں ہے یہاں۔ اس لیے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، سب سے بڑا وسیلہ تو اولاد ہے نا، جو باپ کے ہاتھ جوش ہوتی ہے، جو باپ کا جوش ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کو برا کہتا ہے وہ مجھ کو برا کہتا ہے۔ اولاد جس والد کا جسم کا حصہ ہوتی ہے، اور اللہ نے ترتیب کی ہے قرآن مجید میں کہ یہ مشرکین اللہ کا جوش مانتے ہیں۔ اور یہ جوش کیا ہے؟ یہ کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے جوش ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ باپ شریک ہوتا ہے اور بیٹا شریک ہوتا ہے باپ کا، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہ بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ کمزور ہے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، نہ ہی اللہ بھائی بوڑھے باپ کا مددگار معاون کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی وہ تو ہے نہیں۔ ہم بوڑھے ہیں، اللہ بوڑھا نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، کمزور ہم ہیں، وہ قوی ہے، ناتواں ہم ہیں، قوت اس کے پاس ہے، مغلوب ہم ہیں، غالب وہ ہے، اس لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر حمد اللہ کی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ساتھ یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ میرے نبی اسی کی کبریائی بیان کرو، میرے نبی اسی کی بڑائی بیان کرو، اس کی
عظمت کے ترانے گاؤ۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی حقیقت کو بیان کیا ساری 63 سالہ زندگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کبریائی کو راسخ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اس کبریا اکبر و کبرا، اللہ اکبر کر، وہ تمام بڑوں سے بڑا ہے، وہ تمام عظیموں سے اعظم ہے، وہ تمام علیموں سے اعظم ہے۔ اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اللہ کا کوئی مقابل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کرے، اپنی عظمتوں کو سمجھنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ایمان لا کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی بہت سی باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔